قوالی کے شائقین حضرات کی خدمت میں اس مرتبہ سونک کیسٹ انٹرپرائزز مینا بازار جامع مسجد دہلی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے۔ فنکار ہیں یونس محبوب صابری قوال اور ان کے ہمنوا، اور اس کے موسیقار ہیں ایم طاہر۔ ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان۔ خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان۔ ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان۔ خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان۔ دہلی راجدھانی میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اور آپ ہند میں اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائیں۔ تو آگے واقعہ سماعت کیجیے۔ جو پیشہ ہے ان کا دہلی راجدھانی میں مزار، لٹتی ہے ہر دم کے جسے باغ جنت کی بہار، ہے محمد کے گھرانے سے یہ محبوب خدا، ان کے در سے فیض پاتے ہیں سبھی شاہ و گدا، لاڈلے پیارے ولی حق کے یہ قطب الدین ہیں، دین برحق مذہب اسلام کی تنظیم ہے، دین کے ہیں قطب لاسانی یہ ولیوں کے ولی، مرتبہ اعلیٰ ہے ان کا، شان ہے ان کی بڑی، ان کے در پر جو بھی آتا ہے وہ پاتا ہے مراد، مفلس و محتاج جاتے ہیں یہاں سے ہو کے شاد، مفلس و محتاج جاتے ہیں یہاں سے ہو کے شاد۔ ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، مذہب اسلام کا ڈنکا بجانے 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 کے لیے۔ حضرات، آج بھی آپ کے در پر ہر قوم کے لوگ آیا کرتے ہیں، اپنی دلی مراد اور اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اور دلی کے صف پر اس وقت جو بھی بادشاہ بیٹھتا تھا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ضرور آتا تھا اور دعائیں لے کر ہی گدی پر بیٹھتا تھا
تو یہ واقعہ آگے سماعت فرمائیں۔ جتنے بیٹھے تخت پر دہلی کے آ کر تاجدار، ان کے ہی دم سے ہوئی ان کی حکومت پائیدار۔ در حقیقت ہے یہ ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، جتنے بھی اوصاف ہیں ان کے وہ سب ہیں بے نظیر۔ ان کے در پر کرتی ہے ہر قوم جھک جھک کر سلام، لوگ سب کرتے ہیں ان کا صدق دل سے احترام۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی آتے ہیں یہاں، وہ ہر امید سے بھرتے ہیں اپنی جھولیاں، وہ ہر امید سے بھرتے ہیں اپنی جھولیاں۔ ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول، ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول، ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول، ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول۔ فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول، فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول، فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول، فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول۔ تو آپ تمام عمر لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور صابر پلیری خواجہ ازمیری آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ الغرض جب آپ کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا یعنی رخصتی کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے کیا وصیت کی، اس بند میں سماعت فرمائیں۔ در حقیقت ان کا در سر چشمہ فیضان ہے، ہم علم زدگان پر ان کا بڑا احسان ہے۔ عمر بھر کرتے رہے یہ خدمت خلق خدا، راہ حق میں کر کے ہستی کو فنا پائی بقا۔ خواجہ اجمیر بھی آتے تھے اکثر ان کے پاس، ان کے حجرے ہی میں آ کر ٹھہرتے تھے بے ہراس۔ متقی دل کے تھے صابر کلیری بھی باصفات، اصل میں ان کے ذریعے ہی سے چمکی ان کی ذات۔ الغرض جب زندگی کے دن ہوئے ان کے تمام، پردہ اس دنیا سے کرنے کا ملا ان کو پیام۔ ساتھیوں کو اپنے بلوایا انہوں نے پیار سے، اور کہی یہ بات اپنی نرمی گفتار سے، اور کہی یہ بات اپنی نرمی گفتار سے۔ کر رہا ہوں اب میں اس وقت میں جہاں سے انتقال، کر رہا ہوں اب میں اس وقت میں جہاں سے انتقال، کر رہا ہوں اب میں اس وقت میں جہاں سے انتقال، کر رہا ہوں اب میں اس وقت میں جہاں سے انتقال۔ ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال۔ کر رہا ہوں اب میں اس بز میں جہاں سے انتقال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال۔ غور کرنے کی بات ہے اپنے مریدوں سے، آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، اور میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے میرے جنازے کی نماز
جس نے عمر بھر کوئی خطا نہ کی ہو، کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور اپنی ماں بہن بیٹی کے سوا کسی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہو اور جس کی پوری پوری رات سجدوں میں گزر جاتی ہوں، جس نے کبھی حق تلفی نہ کی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ہمیشہ شریعت پر چلتا رہا ہو، اور کیا کیا خوبیاں ہوں آگے واقعے میں سماعت فرمائے۔ وہ پڑھائے متقی میرے جنازے کی نماز، بندہ حق اصلیت کی حد میں ہو جو پاک باز، در حقیقت ہو وہ اہل دین ایسا پارسا، عمر بھر جس نے نہ کی ہو واقعی کوئی خطا، زندگی بھر جس کی کوئی بھی نہ چھوٹی ہو نماز، وہ تہجد بھی صدا پڑھتا رہا ہو پاک باز، اثر کی بھی سنتیں جس نے نہیں کی ہو قضا، اور ہر دم ہی کیا کرتا ہو وہ ذکر خدا، اپنی بیوی بیٹیوں ماں اور بہنوں کے سوا غیر عورت کی طرف دیکھا نہ ہو جس نے ذرا، جس نے کی ہو عمر بھر پابندی صوم و صلات، قاعدے سے جس نے دی ہو مال کی اپنے زکوٰۃ، جس نے راتیں اپنی سجدوں میں گزاری ہوں تمام، اور ہمیشہ چھپ کے وہ کرتا رہا ہو نیک کام، راہ حق میں جس نے کل قربان کی ہو زندگی، رنج میں تبدیل کی ہو جس نے اپنی ہر خوشی، جس نے حق طلبی کسی کی بھی نہ کی ہو عمر بھر، اس کو اللہ کے سوا کچھ بھی نہ آیا ہو نظر، جو رہا تکلیف میں ہو چھوڑ کر عیش و طرب، راہ میں اللہ کی گزرے ہوں جس کے روز و شب، جس نے رکھی ہو چھپا کر سب سے اپنی خوبیاں، مال و دولت پر نہیں جس نے کیا ہو کچھ گمان، جو شریعت پر عمل پیرا رہا ہو عمر بھر، خواہشات نفس پر ڈالی نہ ہو جس نے نظر، جھوٹ بولا ہو نہ جو اپنے کسی بھی حال میں، داغ کوئی ہو نہ جسے نام اعمال میں، جس میں ان سب خوبیوں کا اصل میں ہو امتیاز، بس وہی آ کر پڑھائے میری میت کی نماز، اتنا کہہ کر ہو گئے وہ راہی ملک عدم، کر کے اس دنیا سے پردہ والیے جاہو حشم، کر کے اس دنیا سے پردہ والیے جاہو حشم، غسل کروا کر انہیں عزت سے کفنایا گیا، 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 سامنے پھر جامع مسجد کے انہیں لایا 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 گیا۔ حضرات، آپ نے وصیت کر کے اس دنیا سے پردہ کر لیا اور آپ کا جنازہ مبارک غسل کروا کر جامع مسجد کے میدان میں رکھا گیا، اور آپ کی وصیت کے مطابق شہر دہلی میں منادی کرا دی گئی، لیکن شام تک کوئی ان سب خوبیوں والا نہیں آیا۔ اللہ اللہ،
آپ کا جنازہ مبارک رکھا ہے اور کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کو تیار نہیں۔ جب شام ہو گئی تو اس وقت بادشاہ التمش آتے ہیں اور جنازہ مبارک کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، یہ واقعہ سونک کیسٹ انٹرپرائزز مینا بازار دہلی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ جو وصیت ان کی تھی سب کو وہ بتلا دی گئی، شہر دہلی میں منا دی اس کی کروا دی گئی، کوئی بھی ان خوبیوں والا نہ آیا شام تک، آخر شب چیر کر ایک شخص نکلے بے جھجک، التمش وہ شخص شاہ بندہ شمس الدین تھا، خوشنما دہلی کے تاج و تخت کی تنظیم تھا، جس کی بیٹی رضیہ سلطانہ بڑی تھی باوقار، بات اس سے جو بنی دلی نگر کی تاجدار، التمش نے جا کے منہ کھولا وہ قطب الدین کا، آج پیر کے ساتھ پھر رو رو کے یہ ان سے کہا، پیر و مرشد تم نے جبرن کر دیا رسوا مجھے، چین سے اب بیٹھنے دے گی نہ یہ دنیا مجھے، تم کو میرا راز پنہا فاش کر کے کیا ملا، اب تو اس دنیا میں مشکل ہو گیا جینا میرا، بات ڈالے گی یہ اب میری عبادت میں خلل، مجھ کو ہر ایک سمت سے پھر آ کے گھیرے کی اجل، چاہتا تھا راز یہ میرا نہیں جانے کوئی، میری پوشیدہ حقیقت کو نہ پہچانے کوئی۔ تو بادشاہ التمش کہتے ہیں کہ یا میرے پیر و مرشد آپ کو میرا پردہ فاش کر کے کیا ملا، میں تو چاہتا تھا کہ میرا راز کوئی نہ جان سکے، اور واقعی مجھ میں یہ سب خوبیاں موجود ہیں، اس لیے میں ہی تمہارے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ بادشاہ التمش نے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر آپ کے جنازے کو مہرولی شریف لے جا کر دفن کیا گیا، لیکن اس حادثے سے بادشاہ التمش کو غم لگ گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی بادشاہ التمش یہ دنیا چھوڑ کر چل بسے۔ تو بعد میں کیا ہوا آگے واقعے میں سماعت فرمائے۔ تم ہی جانو اور خدا جانے میری اس بات کو، تم نے ظاہر کر دیا میری چھپی اوقات کو، تم نے حضرت مجھ کو رسوائے زمانہ کر دیا، ایک ذرا سی بات کی خاطر فسانہ کر دیا، واقعی ہے مجھ کو ان سب خوبیوں کا امتیاز، میں تمہارے اس جنازے کی پڑھاؤں گا نماز۔ التمش نے پھر کیا ان کی وصیت پر عمل، خاص ان کے واسطے تھی جو بہر صورت اٹل، پھر جنازہ جامع مسجد سے وہ مہرولی گیا، اور وہاں جا کر مزار پاک حضرت کا بنا، التمش کو اپنی رسوائی سے پہنچا رنج و غم، کچھ ہی دن میں ہو گئے وہ راہی ملک عدم، کچھ ہی دن میں ہو گئے وہ راہی ملک عدم، بادشاہت چھوڑ کر وہ جا ملے اللہ سے، 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 اپنے معبود حقیقی مالک دی جاتے، اپنے معبود حقیقی مالک دی جاتے، اپنے معبود حقیقی مالک دی جاتے، اپنے معبود حقیقی مالک دی جاتے۔
इल्तुतमिश इस दुनिया से पर्दा कर गए और उनकी जगह उनकी बेटी रजिया सुल्ताना तख्त पर बैठ जाती है और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक महरौली शरीफ में बनाया गया, जो दिल्ली शहर की एक यादगार बन गया। तो आगे समाप्त कीजिएगा। उनकी बेटी रजिया सुल्ताना वो बैठी तख्त पर, हिंद पर जिसने हुकूमत की बड़ी ही बाअसर। हो गए महरौली में ख्वाजा कुतुब जलवा फशां, बाब रहमत बन गया मखसूस उनका आस्तां। उनके दर पर लगता है खलकत का आकर अज़्दहाम, फैज़ सब पाने लगे जाकर वहाँ पर खासवाम। उनकी शाने वस्फ के झंडे गड़े हर शहर में, बिल-यकी फिर उनकी शोहरत हो गई कुल दहर में। सर पे उनके झुक गए आकर सलातीने ज़मन, शम्मा नूरे हक हुई चारों तरफ जलवा फगन। जुल्मत बातिल का मुँह दुनिया में काला हो गया, दीन का हर सू उजाला ही उजाला हो गया। हिंद में बजने लगी इस्लाम की शहनाइयाँ, नूर ईमान की नजर आने लगी रानाइयाँ। मस्जिदों में हर तरफ गूंजी अजानों की सदा, अहले हक पढ़ने लगे कलमा रसूल अल्लाह का। हो गए वो सब मुसलमान जिनमें थी बुए शऊर, पा गए मंजिल वो अपनी थे जो राहे हक से दूर। खत्म करके सब उन्होंने आपसी झगड़े फसाद, हिंदू में फैला दिया माहौल मनो इत्तेहाद। बन गया दर उनका दिल्ली शहर की एक यादगार, मुत्तक़िद उनकी हुई खलकत खुदा की बेशुमार। देखता है जो भी उनकी शान शौकत का कमाल, उनका हो जाता है दीवाना वो दिल से नेक नाम। उनका हो जाता है दीवाना वो दिल से नेक नाम। लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे, लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे, लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे, लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे। शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे, शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे, शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे, शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे। उनके मज़ार पर हर मज़हब के लोग आने जाने लगे, कोई पंखे चढ़ाकर, कोई चादर चढ़ाकर अपनी झोलियाँ भरते हैं। जो भी उनके दर पर जाता है उसका नसीब जाग उठता है, और आज भी उनके दर पर जाकर कोई भी किस्मत आजमा सकता है। हर साल उनका उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आगे समाप्त फरमाएं। उर्स अब होता है उनका हर बरस बाएहतराम, रोज़े पर लगता है उनके कुल जहां का अज़्दहाम। होती रहती है वहाँ हर किस्म के फूलों की सैर, लोग पंखे भी चढ़ाकर मांगते हैं अपनी खैर। बटता रहता है वहाँ रहमत का लंगर सुबह शाम, भीड़ लोगों की लगी रहती है रोज़े पर मुदाम। चादर फूलों की चढ़ती है वहाँ पर बेशुमार, जलवा
اگر رہتی ہے ہر دم ان کے روضے پر بہار، ہر عقیدت مند کی کھلتے ہیں امیدوں کے پھول، ہوتا ہے ہر دم وہاں فضل الہی کا نزول، مانگنے والوں کی آتی ہے وہاں پر ٹولیاں، خواجہ قطب الدین بھر دیتے ہیں سب کی جھولیاں، جو پہنچ جاتا ہے ان کے آستانے پر غریب، فضل حق سے اس کا فوراً جاگ اٹھتا ہے نصیب، در کھلا ہے ان کا قسمت آزمانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، مانگنے والوں کی آتی ہیں وہاں پر ٹولیاں، خواجہ قطب الدین بھر دیتے ہیں سب کی جھولیاں، جو پہنچ جاتا ہے ان کے آستانے پر غریب، فضل حق سے اس کا فوراً جاگ اٹھتا ہے نصیب، در کھلا ہے ان کا قسمت آزمانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، لٹتی ہے ہر دم کے جس سے باغ جنت کی بہار، لٹتی ہے ہر دم کے جس سے باغ جنت کی بہار، لٹتی ہے ہر دم کے جس سے باغ جنت کی بہار، لٹتی ہے جس دم کے جس سے باغ جنت کی بہار، روپ شاہ ان کا دہلی راجدھانی میں مزار، 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 روپ شاہ